السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج فیوچر کالونی کی ایک کمیٹی بننے جا رہی ہے۔ کمیٹیاں تو بہت سی قوموں کی بہت سی ہیں اس علاقے کے اندر، الگ الگ، جیسے ثوابی والوں کی الگ ہے، کلنجر والوں کی الگ ہے، دیگر کمیٹیاں ہیں، مگر ایک ایسی کمیٹی بننے جا رہی ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کمیٹی تاریخ کا ایک ایسا حصہ بنے گی، ایسا باب بنے گی کہ لانڈی نہیں یا کراچی نہیں، پاکستان کے اندر اس کا ذکر ہوگا کہ یہ مسائل کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، نہ یہ قوم کو دیکھتی ہے نہ یہ ذات کو دیکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ مذہب کو بھی نہیں دیکھتی کہ یہ ہندو ہے یہ کرسچن ہے، یہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، مسائل کو، جو علاقے کے مسائل ہیں اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ کریڈٹ اور یہ جو اعزاز ہے، یہ ہمارے دو بزرگ موجود ہیں جو مجھ سے بہت بڑے ہیں، یہ ان کو جاتا ہے، ان کی محنت اور ان کی سوچ کی وجہ سے یہ کمیٹی بننے جا رہی ہے۔ میں پہلے صرف ارشد ہزاری صاحب سے کہوں گا کہ اس کمیٹی کے نام کا آپ سے وہ کریں، شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا مسائل، کیا کیا چیزیں شیئر مثلا کرنے والے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت پہلے اس کمیٹی کا نام بتائیں۔ کمیٹی کا نام ہے جی فیوچر عوامی خدمت کمیٹی۔ اچھا، یہ جو کمیٹی بننے جا رہی ہے، آپ لوگوں نے جو یہ سوچ لے کر، گل محمد جدون صاحب نے اور آپ نے جو سوچ لے کر چلیں، یہ کس قسم کی کمیٹی ہے، عوام کو بتا دیں حضرت۔ دیکھیں جی، ہم سارے اس وقت جو بیٹھے ہوئے نا عوام ہیں۔ جی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی تکلیف سب سے بڑی جو ہے، ہمیں بجلی کی تکلیف ہے، پانی کی تکلیف ہے، سیوریج کا نظام ہمارا درم برم۔ یہ اگر ایک گھنٹہ بھی بارش ہو جائے نا، ایک گھنٹہ بھی، جی تو یہ ہمارے جو گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، ہماری گلیوں میں گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا، دو تین دن تک لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ ہمارے سیوریج کا نظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مین ایشو ہے وہ ہمارا یہ بجلی کا ہے جی کہ رات کو بھی 2-3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، غیر اعلانی 4 مرتبہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، مزدور پیشہ لوگ، یہ مزدوروں کا علاقہ ہے، اب وہ بیچارے ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، رات کو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، گیس والوں کی اور بجلی والوں کا ایسا اتفاق ہے آپس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی 11 بجے ہم بجلی لے جائیں گے، 10 بجے آپ گیس بند کر دو تاکہ جنریٹر بھی نہ چلا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو تنگ ہو یہ۔ پھر ہمارے سب سے بڑے مسائل جو ہیں یہ بلوں کے، ابھی جیسے ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے نا سسٹم کہ جی اگر ایک آدمی کا 200 یونٹ آتا ہے، 200 سے 10 اوپر ہو گئے تو وہ پھر 6 مہینے تک وہ 7,500 8,000 8,500 بل بھرے گا، بھلے ان کا پھر 150 ہو 160 ہو اس کے قریب یونٹ۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، اکیلے اگر محمد گل جدون کہے کہ جی میں اکیلا ہی کر لوں گا، ابراہیم شہزاد کہیں، سہیل الرحمان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، قربان شاہ دوسرے ہمارے نعمان چیر وغیرہ، تو اگر ہم کہیں کہ فردن کہ ہم صرف مطلب ہے کہ انفرادی طور پہ جو ہے اپنا ایک معاملہ حل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جس کے الیکٹرک دیکھیں جماعت اسلامی نے اس کے ساتھ ٹکر نہیں ماری، ہم نہیں مار سکتے، لیکن کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم ان سے مذاکرات کر کے اگر ان کے کوئی اس علاقے پہ کوئی ڈیوز ہیں، معاملات ہیں، اس کے لیے ہم راستہ بنائیں تاکہ ہم جو یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اس سے کم سے کم ہماری جان چھوٹ جائے، بچے کم از کم آرام سے سوئیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ علاقے میں دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو منشیات کا کاروبار ہائی فائی چل رہا ہے، مطلب برائیاں چل رہی ہیں، بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہ و برباد ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس بچوں کے مستقبل کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ہماری عمر تو جیسے تھی گزر گئی، ان بچوں کے مستقبل کو ہم نے سیکور کرنا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور یہ سب پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم قربانی دے کے، اپنا ٹائم دے کے ہم ان بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ باتیں تو بہت ہیں، نکات تو میرا خیال ہے 10-12 نکات ہیں جس پہ ہم، آپ کی ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، دوسرے دوست بھی ہمارے بیٹھے ہوئے۔ سب سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو علاقے میں یہ انڈسٹریل ایریا ہے، دیکھیں یہاں مقامی جو لوگ ہیں، مقامی جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، تو ہماری یہ بھی جدوجہد ہوگی، کوشش ہوگی کہ ہم لیگل طریقے سے یا ان کے ساتھ میٹنگ کر کے یا مذاکرات کر کے ہم ان کو، یہ نوجوان جو بے روزگار ہیں، جن کے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں،
उनके लिए हम बात करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर कोशिश करेंगे कि उनको एडजस्ट करें फैक्ट्रियों में, ताकि उनके घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे। तो इसके साथ इसके लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो। ये गैर सियासी तंजीम है, कोई किसी भी जमात से हो, किसी भी सियासी हैसियत से हो, लेकिन यहाँ कोई सियासत नहीं, कोई यहाँ पे बरादरी, कोई सिस्टम कुछ भी नहीं है। यहाँ जो जहाँ से भी आएगा, जहाँ का भी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, वो हमारे साथ आके बैठ सकता है। ये जो जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं मोहम्मद गुल जदून की जगह पे, ये इसको इंशाल्लाह हम ऑफिस का दर्जा देंगे, यहाँ का फीचर अवामी खिदमत कमेटी का ऑफिस का दर्जा देंगे। जिनके जो मसाइल होंगे यहाँ से लेकर क्रिश्चियन मोहल्ला, ये फीचर पूरा फीचर, जिसमें समदानी टाउन भी शामिल है, जिसमें बल्दिया का एक पट्टी भी शामिल है, सारे बत जहाँ तक फीचर पड़ता है, ठीक है, वो आके यहाँ पे अपने मसाइल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपने मसाइल को यहाँ से वो हल करवा सकते हैं। जितनी जद्दोजहद होगी हमारी, इंशाल्लाह हम वो जद्दोजहद उनके साथ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिजाज भाई। हजरत ये बताएं, ये जो आप एक जज्बा, एक जुनून लेकर काफ़ी दफ़ा पिछले दिनों भी एक वीडियो मैंने आपके यहाँ बनाई और आप एक माफिया से लड़ने चले थे, आज भी आप एक इलाके को इकट्ठा करने चले और मसाइल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे इस इलाके को? क्योंकि ये वीडियो कराची के लिए नहीं है, ख़ास तौर में इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए, जो मेरे ख्याल में माजरत के साथ आपने जो उस दिन प्रोग्राम किया, सोई हुई कौम 10 से 20 लोग आए होंगे, आपने कोशिश की उनके लिए मगर वो नहीं आए। क्या पैगाम आज देना चाहेंगे? शायद आपके इस वीडियो से वो जाग जाए। पैगाम यह है कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ातियात, कोई दुश्मनी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इस पीचर कॉलोनी के सतह पे ये कमेटी बनाना चाहते हैं और पीचर कॉलोनी के सतह पे जितने भी मसले मसाइल है, लोकल मसले मसाइल है, जैसा पानी का मसला हो गया और बिजली का मसला हो गया, सूरज का मसला हो गया, ये सारे जो मसले मसाइल है दरपेश है और जिससे लोगों को बहुत सारा परेशानी दरपेश होते। तो ये मुश्तरका तौर पे हम चाहते कि इस मसले पे जो है ना एक कमेटी बन जाए और ये मुश्तरका तौर पे इसका लिए आवाज़ उठाई जाए। ये कमेटी जो है ना ये हर एक के लिए, एक किसी कौम, किसी मज़हब और किसी ज़बान के ऊपर नहीं है और किसी पार्टी, कोई किसी पार्टी में भी हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पीचर कॉलोनी के हवाले से कोई मसले मसाइल आवे और वो उसमें वो उसके लिए जदोजहद करे और उसमें आवे, उसको आवाज़ उठावे। और दूसरी बात है कि जितना भी पीचर कॉलोनी है, हर गली से हम नुमाइंदा लेगा और हर गली से वहाँ पे मेंबरान होगा, उनके पास जो मसला दरपेश आएगा तो वो हमें आगाह कर लेगा और मुश्तरका तौर पे हम उस मसले को आगे ले जाएगा। और कानूनी लिहाज से यानी उसका अंदर हमने न किसी के साथ झगड़ा करना है, न किसी के साथ जो कुछ मसलियात बनाना है, हमने उसको अपना लीगल तरीके से उसको चलाना है और अपना जो मुश्किलात है उसको ख़त्म करना है। तो उस मुश्किलात के लिए मुश्तरका जदोजहद करेगा और उस जदोजहद में इंशाअल्लाह ताला पूरा कॉलोनी का जितना लोग हैं तो हम उसको ये पैगाम देते कि आप इस कमेटी में जो है ना आके और हमारे साथ ये जदोजहद जो इलाके का मसले मसाइल है इसका कोई आसान तरीका निकल जाए, हमारी यही कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साथी और भी मौजूद हैं यहाँ पर। इब्राहिम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्राहिम भाई अपने तासुरात का इजहार करें। तासुरात तो क्या है, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक आज़ादी का दिन मना रहे हैं आज़ाद कौम की हैसियत से। अल्लाह पाक ने हमें वतन जैसी एक नेमत अता फ़रमाई और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और सारे दोस्त 14 अगस्त की सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस वतन अज़ीज़ को सलामत रखे और हमें वो लीडर्स अता फ़रमाए कि जैसे कि दुनिया भर की लोग मिसालें दी जाती हैं, तो ऐसा एक वक्त आ जाए कि हमारे मुल्क में भी मिसालें दी जा सकें। कि जैसे कि हमारे 14 अगस्त में आज़ादी का दिन, आज़ादी के हवाले से सेलिब्रेट एक अपना शेर शायरी करूँगा कि कटाकर पाँव मंजिल पर पहुँचे हैं, कटाकर पाँव मंजिल पर पहुँचे हैं, तुम्हें क्या मालूम शादी या खुद सरी क्या है। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सोच का मजमुआ है, जो सोच का कि दायरा तो वसूल होगा ही होगा, एक सोच का जो मजमुआ है आज वो एक हासिल है और ये जो हासिल है वो हमारे सामने है। कैसे कि कहा है कि जैसे हमारे अमान साहब ने कहा है कि हमने सर जमा नहीं करने, और मैं उनकी सोच के साथ एक जुमला करूँगा कि हमने सर जमा नहीं करने, हमने एक सोच जमा करनी है। सोच वो जमा करनी है जो मुस्बत हो, पॉजिटिव हो, जो कि एक वो
کیا کہتے ہیں کہ میں لفظ کہوں گا کہ مجرا دیکھنے والے نہ ہوں، چاول کھانے والے نہ ہوں، بریانی مٹھائیاں کھانے والے نہ ہوں، قوم کا درد جو سینے میں رکھتے ہوں وہ آ جائے ہمارے پاس، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تماشا کیا ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج ہمارا جو تعداد تھی وہ ایک محدود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات کو ایک ثانیہ ہمارے علاقے میں ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اللہ پاک کرے کہ ایسے ثانیے جو ہیں وہ نہ ہو کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پر. اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جو بھی علاقے کے مسائل ہیں وہ خوش فہمی کے ساتھ حل ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گل محمد جدول صاحب بیٹھے ہیں، ارشد داری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے جناب قربان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نعمان بھائی ہیں ہمارے، عالم ہمارے سہیل انوار صاحب ہیں. یہ ہماری وہ شخصیات ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو درد دل رکھتے ہیں عوام کے لیے، تو اس وجہ سے تمام خوشیاں آج چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے مطالبے یہی ہیں کہ جو ہر علاقے میں کیا پورے پاکستان کا مطالبہ ہے، سیوریج کا، بجلی کا، پانی کا، یہ ہر ایک جگہ پہ مطالبہ ہے. ہم اس کو کیا مطالبہ کریں؟ ہمارے صدر صاحب اس پر کہہ چکے ہیں. سب سے بڑا جو میں مطالبہ کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں انشاءاللہ جو ہم کریں گے کہ ہماری ایجوکیشن، ہمارے یہاں ایجوکیشنس کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے پاس اسکولس ہیں جو ایک کھنڈر بنتا جا رہا ہے، اس پر کسی کا بھی توجہ نہیں ہے. ہم بالا اقبال بالا حکام کو بارہا کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں، عزت سے کہتے ہیں. اگر وہ عزت سے نہیں مانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اپنے کمیٹی کے تھرو سے ایک عوام کی حیثیت سے، ایک آزاد شہری کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہمارے علاقے میں اگر اسکولوں کو اچھے طریقے سے اگر بحال نہیں کیا جاتا ہے، ہمیں سہولت نہیں دی جاتی جو کہ آپ وعدے کر کے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرا ہاتھ آپ کے گریبان پر ہوگا. باقی عوام انشاءاللہ ہمارا ہوگا کہ ہم آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کس حیثیت سے ہمارے پاس آئے ہیں اور کیا سوچ کر آپ آئے ہیں. نہ ہمیں آپ سہولت دیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے پاس منہ اٹھا کے ہر بار چلے آتے ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری سوشل ویلفیئر عوامی خدمت کی جو کمیٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے 14 اگست کے دن، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری سوچ کا مجموعہ جو ہے بیٹھے گا اور آگے بڑھ کر انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت جو بھی ہم سے بن پایا، جس سطح پر بھی ہمیں بن پایا، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اہل فیوچر کالونی کے لیے ہم اپنی خدمات بھی سر انجام دیتے رہیں گے. اور ریکویسٹ کرتے ہیں عوام سے، اللہ کرے، خدا کرے یار، اللہ آپ کو ہدایت دے کہ جب آپ کے مسائل عوام، ہمارے حجرے، ہماری کمیٹیاں آپ کو آواز دیتی ہے تو کم از کم لبیک تو بول دیا کریں، کم از کم آ تو جایا کریں. آپ حل نہیں کر سکتے ہیں، جو حل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جنہوں نے سرپرستی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم آپ گھر بیٹھ کر چائے کی پیالی پر بیٹھ کے ڈسکشن مت کیا کریں. یہ نہ بولا کریں کہ کچھ نہیں ہوتا. یہی سوچ ہمیں مردار کر رہی ہے، یہ سوچ ہمیں پیچھے کرے کہ ہمیں کچھ تب ہوگا جب ہم مجموعہ بنیں گے، تعداد بنیں گے، قوت بنیں گے، ایک چین سے چین ملائیں گے تو ہوگا. اہل محلہ سے گزارش ہے کہ وہ جب بھی آپ کو کسی پروگراموں میں مدعو کیا جائے جو مسائل حل کرنے کے ہوتے ہیں تو آپ اس میں شریک ہوا کریں، ہمارا ساتھ دیا کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، سب مل جل کر انشاءاللہ اس مسئلے کو حل بھی کریں گے. اور آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. آنے والے دنوں میں جتنے بھی جو درد دل رکھتے ہیں عوام کے لیے، وہ باقاعدہ گل محمد جان صاحب سے اور اس سے ہزاری صاحب سے، سہیل بھائی صاحب سے رابطے میں رہیں، تاکہ وہ ایک رابطہ رہے کہ آپ ہمیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ قافلہ در قافلہ جمع ہو جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب قافلے بن جائیں گے تو وہ منزل پر ضرور پہنچ کے رہا کرتے ہیں. اللہ پاک میرا آپ کا حامی نصر ہو. پاکستان زندہ باد. شکریہ ابراہیم بھائی. ہمارے ساتھ سہیل صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کی اجازت سے، محمد گل جدون صاحب ہیں، ان کی اجازت سے ان کا نمبر دینے لگا ہوں. اگر آپ نے اس کمیٹی میں شامل ہونا ہو تو ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اس علاقے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کمیٹی کی تھرو اپنی طرف سے آپ سب کو 14 اگست مبارک ہو. بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے. دنیا کے خطے پہ نقشے میں تو ہم آزاد ہوئے، مگر آپ کے سامنے ہم کتنے آزاد ہیں. اور اس کے بعد میں کمیٹی کے حوالے سے یہ بات کرتا چلوں مختصر ترین کہ صرف ہم ایک ہو جائیں اور ایک لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ان کی آواز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہوگا. تو صرف ہم لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہوگی اور یہی ہماری کمیٹی کو آگے بڑھانے کی اور اس کو ترقی دینے کے لیے بہترین ذریعہ ہوگا. تو میں یہی صرف مختصر سا بیان تھا. آپ لوگ آئیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علاقے کے لیے، ہم تو چھوٹے سے تھے، ہزاروی صاحب کو تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، گل بھائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم بھی ان کے عمر کے، آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہوا ہے، اپنے ساتھ بٹھایا ہے، اس معاملات میں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو
ان لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مایوس نہیں کریں گے آپ کو. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آؤ آپ کے مسائل آپ کے مسئلوں کے لیے آج کوئی کھڑا ہوا ہے. اللہ نہ کرے آپ کا بچہ پڑوسی سے لڑ گیا اور وہ لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ نہ کرے اس میں قتل و غارت ہو گئی, تو آپ روتے رہو گے. آپ اپنے سر کو بھی پیٹتے رہیں اور آپ کا پڑوسی اپنے سر کو پیٹتا رہے. خدا را یہ جو آپ کو آج نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں, شاید آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں یا آپ اسے اندیکھا کر رہے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا آپ پھر ان کو, جیسے تاریخ یاد کرتی ہے نا لوگوں کو, پھر آپ ان کو یاد کرتے رہیں گے. یہ بھی نہیں ہوں گے ہم نے بھی چلے جانا ہے, پھر آپ کہتے رہے کاش ہمارا بزرگ ہوتا, لنگڑا ہوتا, لولا ہوتا, پر ہمارا بزرگ ہوتا, ہمارے اس لڑائی کو ختم کر دیتا. میں نے نسلوں کی لڑائیاں دیکھی ہیں. فیس بک پر ایک ویڈیو اس دن چلی اور شخص نے کہا میں 20 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں, 20 سال بعد, اور رو رہا تھا. ایسا نہ کریں. خدا را یہ آپ کے درد کے لیے, آپ کی تکلیف کے لیے سارے جتنے میرے بھائی موجود ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے آج 14 اگست کا دن ہے, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے. 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے میں آ کے جو یہاں میں نے مسائل سنے, جس مسائل پہ انہوں نے بات کی, بہت بڑی بات ہے. خدا پہ یقین کریں, یہ آپ اور میرے لیے درد کے لیے اکٹھے ہوئے. ان کا ساتھ دیں اور نہ آپ اکیلے رہ جائیں گے. ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.